اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غزوہ، اور پھر آپ کو ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح سے ذرا سی مسٹیک جو ٹرانسلیشن میں ہوئی اس سے بعد تک غلط کیسے نتیجے نکلتے چلے گئے۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ غزوہ کا مطلب کیا؟ غزوہ کا مطلب جنگ، ٹھیک ہے؟ اب یہ زیادہ ایکسپلین بھی کریں گے۔ دیکھیے، اسلام کی ہسٹری میں دو طرح کی جنگیں ہوئیں، ایک کو کہا جاتا ہے غزوہ اور اس کی پلورل ہوتی ہے غزوات، اور ایک کو کہا جاتا ہے سریہ اور اس کی پلورل ہوتی ہے سرایا۔ غزوہ وہ لڑائی ہوتی تھی کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ لشکر میں مسلمانوں کے شامل ہو کر خود بھی جاتے تھے، یعنی جس لشکر میں خود حضور بھی جاتے تھے وہ غزوہ کہلاتا تھا۔ یہ ٹیکنیکل میننگ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ سریہ ہوتا تھا، یعنی وہ لڑائی کے جس میں حضور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں جاتے تھے بلکہ مسلمانوں کا لشکر بھیج دیتے تھے۔ یہ تو دو لفظ ابھی ہم نے آپ کو بیان کیے، اس بارے میں کافی باتیں کہنے کو ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ اسلام کو جب بھی ہم آج اسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسا پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ انسانوں کے ذہن میں ہمیشہ ایک لڑائی والا جنگ والا مذہب ہی آتا ہے، لیکن ابھی میں بات کو جب کلیئر کروں گا تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ غزوہ لفظ، یہ تو میں نے آپ کو اس کا ایک ٹیکنیکل میننگ بتایا جو مسلمان مانتے ہیں، لیکن اگر آپ جا کر کے غزوہ کا مطلب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے کئی معنی ہیں، 5 یا 6 بلکہ بعض ڈکشنریز میں تو 7 معنی یا 7 اس کی میننگز بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر چند پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت مشہور عربی کی ڈکشنری ہے جس کا نام ہے المنجد، اس میں پہلا معنی غزوہ کا کیا ہے؟ طلب کرنا، یعنی کسی چیز کو ڈیمانڈ کرنا یا کسی چیز کی ڈیزائر۔ دوسرا معنی قصد کرنا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا۔ پھر ایک اور معنی ہے اور وہ کیا ہے؟ غزہ، غین زے اور یہ سے بنا لفظ غزہ۔ اس غزہ کا مطلب بتایا گیا لڑائی کے لیے نکلنا، جنگ کے لیے نکلنا، یا پھر کسی کو جنگ کے لیے ابھارنا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ پھر ایک اور معنی بیان کیا گیا، وہ ہے قرض کے لیے مہلت دینا، کسی نے آپ سے قرض لے رکھا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے ہم ابھی ادا نہیں کر سکتے، ذرا مہلت اور دے دیجئے، تو یہاں پر بھی غزہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر دوستوں میں سے کسی کو چن لینا، یہ ایک اور معنی ہے۔ ایک اور معنی بیان کیا گیا غزوہ کا، وہ ہے لڑائی، جنگ۔ اور پھر ایک اور معنی غزوہ کا کیا ہے؟ مہم، جسے ہم اردو میں مہم کہتے ہیں یا انگلش میں جسے کہتے ہیں کیمپین یا ایکسپیڈیشن، تو مہم کے لیے نکلنا۔ اور ایک معنی غزوہ کا ہے حملہ کرنا، اٹیک کرنا۔ تو اس طرح سے کئی معنی ہیں غزوہ کے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے ڈکشنری کی بات کرتا ہوں، وہ عربی ٹو عربی ہے، اس میں سے بھی 2-3 معنی آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ غزوہ لفظ میں کہاں آگے گڑبڑ ہو گئی۔ اور اس ڈکشنری کا نام ہے لسان العرب، غزا الشیء غزوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ و طلبہ، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا، وہاں پر بھی لکھا ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا لکھا ہے؟ السیر الی القتال، جنگ کے لیے نکلنا۔ پھر وانتہابہ، یا پھر ڈرانے کے لیے صرف نکلنا، لڑنے کے لیے نہیں نکلے، صرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نکلے ہیں۔ جیسے کہ آج جسے پریڈ کہا جاتا ہے، پریڈ کیا ہوتی ہے؟ اس میں اسلحے دکھائے جاتے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے ہمارے پاس کتنی پاور ہے۔ عربی حساب سے یہ بھی غزوہ ہے۔ پھر ایک اور معنی لسان العرب میں لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حملہ علی ان یغزو، کسی کو سواری پر بٹھانا جنگ کے لیے، یہ بھی غزوہ کا ایک مطلب ہے۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اب ہوا کیا کہ اسلامی ہسٹری کی جو پہلی کتاب ہے جس کے لکھنے والے کا نام ہے ابن اسحاق،
وہ عربی میں تھی وہ ہسٹری. البتہ یہ بھی بتا دیں ابن اسحاق کی اصل کتاب ضائع ہو گئی، لیکن اسی کی کتاب کو جس نے اس کے میجر پورشن کو کوٹ کیا اس شخص کا نام تھا ابن ہشام. وہ کتاب موجود ہے، یا ابن اسحاق کو اور دوسرے لوگوں نے بھی کوٹ کیا، وہ کتابیں موجود ہیں. ان تمام کتابوں سے جوڑ کر کے سارے پورشنز ایک انگریز رائٹر جس کا نام تھا ایلفریڈ گواما اس نے جمع کیا، اور نہ صرف جمع کیا بلکہ اسے عربک سے یعنی عربی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ پہلا ٹرانسلیشن تھا پہلی اسلامی ہسٹری کی کتاب کا، اور یہ بہت پرانا نہیں ہے، یہ ابھی یعنی 100 سال پرانا لگ بھگ ٹرانسلیشن ہے. لیکن ہوا کیا، یہ پہلا ٹرانسلیشن تھا. اب اس میں چاہے ایلفریڈ گواما سے غلطی ہوئی ہو، چاہے انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہو، مجھے نہیں پتا، مگر جن جن جگہوں پر غزوہ لفظ آیا ہر جگہ پر انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن، زیادہ تر جگہوں پر اس کا ٹرانسلیشن ریڈ کر دیا، چھاپا مارنا. تو اب ہم ٹیکنیکلی کیا لیتے ہیں، مسلمان غزوہ کا مطلب لیتے ہیں وہ جنگ کے جس میں رسول گئے تھے. لیکن اگر اس کا ٹرانسلیشن ایسے کر دیا جائے جب چھاپا مارا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب چھاپا مارا جائے گا تو اگلی چیز کیا ہوگی، لوٹ. یعنی پھر کیسے پروجیکٹ کیا گیا حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں کو، اس طرح سے کہ وہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، ادھر ادھر چھاپے مارتا تھا، ادھر ادھر حملے کرتا تھا، لوٹتا تھا. تو کوئی ملا کر کے انہیں لٹیرا پروجیکٹ کر دیا گیا. اور عجیب بات یہ اب تک کا انگلش زبان میں ابن اسحاق کا اکیلا ٹرانسلیشن ہے جو ایلفریڈ گواما نے کیا. اب اس ٹرانسلیشن کو جن لوگوں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا، کوٹ کیا، جن لوگوں نے اپنے آرٹیکلز میں کوٹ کیا، وہاں سے سب چیزیں، سارے نتیجے ہی غلط نکلتے چلے گئے. ہمارے ہاں فارسی میں ایک شعر مشہور ہے، خشت اول گر نہد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج. یعنی کیا، یعنی اگر پہلی اینٹ وہ جو نیو میں رکھتا ہے میسن یا کاریگر جو مستری، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دے تو اب اس پر جو دیوار بنائی جائے گی تو اگر وہ ستارے تک، آسمان تک بھی دیوار بنائی جائے تو ٹیڑھی جائے گی. تو پہلا ٹرانسلیشن ہوا وہ ویسا ہو گیا، اور اس کے بعد اس ٹرانسلیشن کو جن لوگوں نے کوٹ کیا ان کے نتیجے بھی غلط نکلے. تو ایک تو یہ بہت بڑی پرابلم ہوئی کہ غزوہ کو اس طرح سے پیش کر دیا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ غزوہ کا مطلب کیا تھا. اس لیے نتیجے بھی غلط نکلے، اس لیے آج اسلام پر بہت سارے الزام لگے. اب ایک بات میں اس سے آگے کہنا چاہتا ہوں، بہت ریسرچ کر کے، بہت پڑھ کر کے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 1-2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. دیکھیے آج انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے ملک میں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے CBI، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے ED. یہ لوگ چھاپے مارتے ہیں. کیا ان کا چھاپے مارنا غلط کہلاتا ہے، غیر قانونی کہلاتا ہے؟ نہیں، قانون نے انہیں اجازت دی ہے کہ جس شخص پر شک شبہ ہو اس پر یہ چھاپے مار سکتے ہیں. تو ان کا کام چھاپے مارنا ہے، میں خود بھی کہہ رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. اب اس سے اوپر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، یا اس کے پیرالل کہہ لیں ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے پولیس. پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس مجرموں کو پکڑتی ہے، گرفتار کرتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے مجرم ہوتے ہیں جو بھاگتے ہیں تو ان کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے، انہیں مار بھی دیتی ہے. پولیس کو اس کی اجازت بھی ملی ہوئی ہے، قانون نے اجازت دی ہے گرفتار کرنے کی. تو پولیس کا کام گرفتار کرنا ہے، تو کیا اسے آپ غیر قانونی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، پولیس کو اجازت دی ہے قانون نے. اگلی ایک اور چیز ہے، مثلا کوسٹ گارڈز ہیں، کوسٹ پر یا ہماری سرحد پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ اگر کسی کو سرحد سے کسی گھسپیٹھیے کو اندر آتے دیکھتے تو مار دیتے ہیں. انہوں نے بھی تو کسی کا قتل کر دیا، تو کیا ہنگامہ مچاتے ہم؟ نہیں، ہم ہنگامہ نہیں مچاتے، کیونکہ کسی گھسپیٹھیے کو مارا ہے، وہ غلط انسان ہمارے ملک میں آ رہا تھا اس لیے مارا ہے. تو اور یہ غلط نہیں کیا انہوں نے، صحیح کیا. اب ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے فوج، آرمی یا ایئر فورس. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ تو حملہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی بم بھی گراتے ہیں، گولی سے بھی مارتے ہیں جیسی ضرورت ہوتی. اور تو اور
آپ نے پہلے بہت نہیں سنا ہوگا لیکن اب ادھر کئی سال سے سنا جا رہا ہے ایک لفظ سرجیکل اسٹرائک بھی کرتے ہیں. یعنی فوج کے لوگ دوسرے ملک کی سرحد میں تھوڑی دور تک گھس کر کے اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی جس سے ہمیں ڈر ہے کہ کل کو ہمارے اوپر وہ لوگ حملہ کر دیں گے دشمن کے، تو وہاں تک دشمن کی ٹیریٹری میں، دشمن کے علاقے میں جا کر کے بھی ان کو مار کے آتے ہیں. اسے سرجیکل اسٹرائک کہتے ہیں. آج کے نام بن گئے الگ الگ، ریڈ، انکاؤنٹر، اریسٹ، یا پھر سرجیکل اسٹرائک، یا پھر اٹیک، اور یہ الگ الگ آج ڈپارٹمنٹ بن گئے. اور آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے، جب حضرت محمد نے بالکل نئی اپنی حکومت بنائی تھی. اس وقت یہ سارے ڈپارٹمنٹ الگ نہیں تھے. اس وقت وہی 40-50 لوگ جو ان کے ساتھ تھے شروع میں مدینے میں، یا تھوڑے زیادہ یا تھوڑے کم، اس سے بحث نہیں، وہی لوگ انکم ٹیکس کا بھی کام کرتے تھے. جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کے اوپر چھاپا مارتے تھے. پھر وہی لوگ کیا کرتے تھے، کوئی انٹروڈر، کوئی گھسپیٹھیا آ رہا ہوتا تھا اندر تو اسے مار بھی دیتے تھے. پھر وہی لوگ سرجیکل اسٹرائک بھی کرتے تھے. پھر وہی لوگ پولیس کا کام بھی کرتے تھے، اریسٹ بھی کر لیتے تھے. تو کیا ہم کہیں یہ سب غلط تھا؟ آج آپ نام بدل لیں تو سب صحیح ہو جاتا ہے. اس زمانے میں نام الگ الگ نہیں تھے، ڈپارٹمنٹ الگ نہیں تھے، تو غلط کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد تو چھاپے مارتے تھے، حضرت محمد تو لوٹتے تھے. ارے آج بھی اگر اس حساب سے دیکھو گے تو آج جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کسی کے اوپر چھاپا مار کر کے اس کی پراپرٹی یا اس کے پاس پائے جانے والے کیش کو ضبط کر لیتا ہے تو لوٹ کہلائیں گے. پھر وہ بھی ایسے ہی اگر کرتے تھے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو اس سے اگر لے لیتے تھے تو کیوں لوٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ آج اگر لوٹ نہیں تو اس دن بھی لوٹ نہیں تھی. تو پلیز اپنے ذہن سے ذرا اس طرح سے سوچیں، ذرا کھلے ذہن سے سوچیں اور نیرو مائنڈڈنس کو ہٹائیں، اور پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس دور کو اور آج کے دور کو. دیکھیے یاد رکھیے، کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس ہمارا ہی دور جو ہے وہی پیمانہ ہے اور اسی پیمانے سے ہم دنیا میں جتنے اس سے پہلے کے دور اور زمانے ہوئے اس کو تول دیں گے. یہ بالکل غلط ہوگا. ہر دور میں ہر دور کے حساب سے باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجئے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں نئی اور ایسی لگی ہوں گی، اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی.